اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس روبینہ آپ کو اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم بچوں. آپ کی مس روبینہ آپ کی خدمت میں. پیارے بچوں، السلام علیکم. میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس روبینہ آپ کو اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ نے پہلے چیپٹر کا ہوم ورک مکمل کر لیا ہوگا. چلیے اب جلدی سے اپنی اردو کی بک کھولیں. پیج نمبر 22 پر آپ کا لیسن ہے سچی دوستی. آپ کے سلیبس کا دوسرا چیپٹر سچی دوستی ہے، جس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گی. واگدی عرب کا ایک مشہور تاریخ دان گزرا ہے. تاریخ دان کہتے ہیں بچوں جو گزرے ہوئے حالات و واقعات لکھ کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو عرب کا بہت مشہور تاریخ دان ہے واگدی. اور واگدی کے دو بہت گہرے دوست تھے، ہاشمی اور واحدی. تینوں میں بہت گہری دوستی تھی. وہ ایک دوسرے کو کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے اور ان کی ہر مشکل میں مدد کیا کرتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عید سر پر آئی اور واگدی کے پاس کچھ بھی نہ تھا. اس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا. ایک دن وہ گھر پر آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کام میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ آپ کو گھر کی کوئی فکر ہی نہیں. اس بار تو عید پر بچوں کے کپڑے بھی نہیں بنے ہیں. بچے ضد کریں گے تو میں کیا بولوں گی. واگدی اپنی بیوی کی یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم پریشان مت ہو، میں کچھ انتظام کرتا ہوں. اس نے اپنے دوست ہاشمی کو خط لکھا اور کہا کہ پیارے دوست، عید سر پر ہے اور میں بہت مفلسی کی حالت میں ہوں. میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے. میں بہت غربت کی حالت میں ہوں. ہاشمی نے خط ملتے ہی 1000 روپے کی تھیلی واگدی کو بھیج دی. واگدی اپنے کام میں مصروف ہو گیا. وہ تھیلی اس نے اپنے پاس رکھ لی. تھوڑی ہی دیر میں واگدی کو واحدی کا خط ملتا ہے کہ میری حالت بہت غربت کی حالت ہے. میرے پاس اس وقت کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے. میرے لیے کچھ کرو، میں بہت پریشان ہوں. خط پڑھ کر واگدی کو بہت افسوس ہوا. اس کا دل بھر آیا. اس نے وہی روپوں کی تھیلی جو لے کر آیا تھا اس کو دے دی واپس اور واحدی کے پاس بھجوا دی. اب دوبارہ واگدی بہت پریشان ہوا کہ وہ عید پر بیوی بچوں کی ضرورت کیسے پوری کرے گا. اور اسی پریشانی میں وہ مسجد کو چلا گیا اور رات اس نے وہیں گزاری. صبح وہ کیا دیکھتا ہے کہ ہاشمی مسجد میں آیا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہی روپوں کی تھیلی ہے جو اس نے واحدی کو بھیجی تھی. واگدی بہت حیران ہوا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں تھیلی کیسے ہے؟ یہ تو وہی تھیلی ہے جو تم نے مجھے کل بھیجی تھی. ہاشمی ہنسنے لگا اور بولا جب تمہارا خط ملا تو میرے پاس یہی 1000 روپے تھے اور میں نے تھیلی بند کر کے تمہیں بھیج دی تاکہ تم اپنی ضرورت پوری کر سکو. مجھے بھی روپوں کی سخت ضرورت تھی. میں نے واحدی کو خط لکھا کہ وہ میرے لیے کوئی انتظام کرے تو اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. اس نے وہ روپے تم سے مانگے، تم نے وہی تھیلی اس کو بھیج دی.
جب وہ یہ تھیلی لے کر میرے پاس آیا تو میں سمجھ گیا کہ اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، وہ تم سے مانگ کر لایا ہے۔ تو بچوں اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ تو بچوں اس کا کیا نتیجہ ہوا کہ تینوں دوست ہی ضرورت مند ہیں اور ان تینوں کے پاس صرف 1000 ہی روپے ہیں۔ تو ان تینوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم یہ 1000 روپے آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور اپنی اپنی ضرورت کو پوری کر لیتے ہیں تاکہ ہماری کچھ مشکل پریشانی حل ہو سکے۔ تو بچوں اس کہانی سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ضرورتوں کو بھول جانا چاہیے اور اپنی دوست کی ضرورت کو ہمیشہ پورا کرنا چاہیے، اس کو مشکل سے نکالنا چاہیے۔ سچی دوستی یہی ہوتی ہے کہ دوست ہمیشہ دوست کے مصیبت کے وقت کام آئے۔ امید ہے کہ آپ اس لیکچر کو سمجھ گئے ہوں گے کہ سچی دوستی کسے کہتے ہیں، کہ دوست وہی جو مصیبت کے وقت کام آئے۔